بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم. سال دہم کے طلبہ کے اردو کے کورس کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے آج جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شامل نصاب نعت کو پڑھنے سے پہلے آپ اپنی کتاب میں بھی دیکھ سکتے ہیں، کتاب کے صفحہ نمبر 8 پر، کہ تدریسی مقاصد اگر ہم دیکھیں تو اس نعت کے ذریعے ہم کون کون سے ایسے اہداف ہیں جن کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس میں سب سے پہلے تو آپ کو نعت کے محاسن یعنی کہ خوبصورتی، حسن سے آگاہ کرنا، واقف کرنا، طلبہ میں حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ اجاگر کرنا. الحمدللہ بطور مسلمان اگرچہ یہ جذبہ ہم سب میں موجود ہے، تاہم اس نعت کے طفیل، ذکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم ایک مرتبہ پھر اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی یہاں سعی کریں گے، یا اس کلاس کو وسیلہ بنائیں گے کہ ہم جب ذکر سرکار دو عالم کریں تو پھر آپ کے ذکر کے ساتھ ساتھ اپنی ایمان کو بھی تازگی دیں. طلبہ کو نعت سے بطور ایک صنف سخن متعارف کرانا، یہ جو تیسرا نقطہ ہے بچوں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ نعت کا تعلق صرف عقیدت سے نہیں، اگرچہ عقیدت ہے اس میں، لیکن صرف اور صرف یہ اس کا بنیادی مقصد نہیں کہ آپ نعت کو سرکار کا تذکرہ ہی سمجھ کر سنتے رہیں، بلکہ اس نعت کو ایک ادب کا طالب علم جب اس پر اپنی محنت کرتا ہے، یا ایک نعت کو وہ مرحلہ تخلیق سے گزار کر سر قرطاس یعنی کہ صفحے پر لاتا ہے، تو تب تک اسے کس مرحلے سے گزارنا پڑتا ہے. کے سامنے اس نعت کے آغاز سے قبل اس نعت کے شاعر کا چھوٹا سا تعارف نامہ جو کہ آپ کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نعت احسان دانش نے لکھی ہے. ان کا اصل نام احسان الحق دانش تخلص تھا. میں باقی دیگر تفصیلات نہیں پڑھوں گا، تاہم جو چیز یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ احسان دانش وہ شاعر ہیں کہ جن کی ذات سے ہمیں کافی موٹیویشنل کچھ پہلو بھی ان کی ذات میں ہمیں چھپے ہوئے نظر آتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں ذرا سا اسکرین بھی تھوڑا سا آپ کے سامنے اس کو لے آتا ہوں تاکہ آپ خود بھی پڑھ سکیں. دیکھیں کہ یہ والد کی مالی حالت ان کی انتہائی ناگفتہ تھی. ناگفتہ یعنی کہ بری حالت. عربی اور فارسی حافظ محمد مصطفیٰ سے پڑھی تھی انہوں نے. اسکول میں صرف چند جماعتیں پڑھ سکے تھے. میرے عزیزوں، یہ وہ نقطہ ہے جس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ الحمدللہ اس وقت پاکستان کے ایک بہترین تعلیمی ادارے میں آپ پڑھ رہے ہیں، اور آپ کے والدین آپ پر سرمایہ بھی لگا رہے ہیں، اپنی محنت بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لیے دعا گو بھی ہیں. تو اس صورتحال میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس جن لوگوں کو ہم پڑھ رہے ہیں، یا جو آج ہمارے سلیبس کا حصہ ہیں، کہ جن کو پڑھ کر، جن کے اوپر کام کر کے، یا جن کو سمجھ کے، یا جن کی تحریروں کے اوپر محنت کر کے کل آپ ڈگری حاصل کریں گے، وہ لوگ خود کس طریقے سے اس مرحلے تک پہنچے. ایک تو صاف نظر آتا ہے کہ عشق سرکار دو عالم انسان کو ویسے بھی خاص بنا دیتا ہے، اور یقیناً احسان دانش کی شاعری میں یہ بات تھی. یہی وجہ ہے کہ آج آپ میٹرک میں نصاب میں وہ نعت پڑھ رہے ہیں جو احسان دانش کے قلم کے وسیلے سے وجود میں آئی. تاہم یہ جو پہلو جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ مزدور بھی تھے. انہوں نے اینٹیں ڈھوئیں. اس لفظ کو ڈھوئیں پڑھیں گے، ڈھونا یعنی کہ اٹھانا، بار اٹھانا، وزن اٹھانا. معماری کا مطلب ہے معمار یعنی کہ عمارت بنانے والا. چوکیداری کرتے رہے، چپراسی اور مالی بھی رہے. آپ غور کریں تو عام طور پر عموماً ہم دیکھتے ہیں تو یہ وہ تمام عہدے ہیں کہ جن کے اوپر ہم بہت زیادہ نہیں سوچا کرتے کہ ان عہدوں سے ملحقہ لوگوں کے متعلق عمومی طور پہ یہ خیال آتا ہے ہمیں کہ یہ شاید بہت بڑے تخلیق کار نہیں ہوتے. لیکن اس رب کائنات یا پروردگار عالم کا کرم اگر کسی پہ ہو جائے تو وہ بلا تخصیص ہوتا ہے. احسان دانش بھی کچھ ایسی ہی ان کی پرسنالٹی ہمیں نظر آتی ہے. قادر الکلام شاعر تھے، مشرقی اقدار پر لکھا کرتے تھے. دانش کی کچھ مشہور کتابوں کے نام آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر: حدیث زندگی، درد زندگی، نوائے کارگر، آتش خاموش، گورستان، زخم و مرہم، شیرازہ وغیرہ.
نعت کے چند اشعار میں پہلے سنا دیتا ہوں جو کہ شامل نصاب ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امین آ گیا، غم گسار آ گیا ہے، غریبوں کی جان کو، یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے، اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔ اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا ہے، بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کہ ایک خضر ست رہ گزار آ گیا ہے۔ آئیے طلبہ ہم کوشش کرتے ہیں، اگرچہ یہ اشعار بظاہر اتنے دقیق یا مشکل نظر نہیں آتے، لیکن اس کے باوجود ہم ان اشعار کے اندر کیا بات کی گئی ہے دیکھتے ہیں۔ دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امین آ گیا، غم گسار آ گیا ہے۔ شاعر احسان دانش اس شعر میں کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات ایک عالم میں نہیں بلکہ دو عالم میں امدادگار ہیں۔ دو عالم، کون سے دو عالم؟ یہ آپ خود بھی جان سکتے ہیں۔ من حیث البشر ہماری زندگی مختلف صحیح، لیکن بطور مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم دو حیات جینے کے لیے آئے ہیں۔ ایک وہ زندگی، ایک ہے آپ کی دنیاوی زندگی۔ عزیز طلبہ آپ بورڈ پہ دیکھ سکتے ہیں، دنیاوی زندگی، وہ زندگی کہ جس میں ہم پیدا ہوئے، ایک مخصوص عرصے تک جئیں گے اور اس کے بعد ایک نہ ایک دن اس عارضی دنیا کو چھوڑ کر ابدی دنیا کی طرف ہم سفر کریں گے۔ اور ایک آپ کی زندگی ہے اخروی یا آخرت کی زندگی۔ آخرت کی جو زندگی ہے میرے عزیزو، یہ وہ زندگی ہے کہ جس کے لیے ایک مسلمان اپنی حیات جیتا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یعنی کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ بطور مسلمان ہم سب کا ایمان ہے کہ ہم جو کچھ بھی اس زندگی میں گزار رہے ہیں یا جو کچھ بھی طریقہ کار ہمارا جینے کا یہاں ہے، یہ زندگی جو ہے اس کا حساب کتاب ہم کل آخرت میں دیں گے۔ یہاں اگر آپ نیکی کریں گے تو آپ کو صلہ ملے گا، یہاں خدا نہ خواستہ آپ نے ایسی زندگی گزاری کہ جس پر کل بروز محشر حساب کے دن ممکن ہے کہ ہم رب کائنات کے حضور شرمسار رہیں۔ یہی بات یہاں پر دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہاں اس دنیا میں بلکہ آخرت کی زندگی میں بھی ہمارے امدادگار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت میں بھی ہمارے اتنے ہی کام آئیں گے۔ امین آ گیا، غم گسار آ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القابات میں سے ایک مشہور لقب امین بھی ہے۔ امین یعنی کہ امانت دار، وہ انسان جس کے پاس کوئی چیز اگر امانت رکھی جائے تو وہ بغیر کسی خیانت کے وہ چیز واپس کر دے۔ عزیز طلبہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہاں پر ہماری مراد صرف اور صرف حضرت کے سامان سے متعلق، اشیاء سے متعلق، یا جو کفار قریش جو امانتیں رکھا کرتے تھے، آپ سب سنتے آئے ہیں، اس سے متعلق حضور کو امین نہیں کہا گیا۔ صرف یہاں پر حضرت کو امین سے مراد یہاں پر صرف اور صرف یہ روایتی لفظ نہیں، بلکہ یہاں پر جس لفظ امین کا استعمال کیا گیا ہے، جس امانت کا استعمال کیا گیا ہے یا امانت دار کا، یہاں پہ جس لفظ امانت دار کا استعمال کیا گیا ہے آپ کے سامنے، وہ ذرا مختلف ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے وہ پاک نبی ہیں کہ جنہوں نے رب کائنات کے پیغام کو بغیر کسی معمولی سی بھی تبدیلی کے دنیا تک وہ پیغام پہنچایا، اور ہم جس کا کہتے ہیں کہ ایز اٹ از، رب کائنات کا تمام پیغام حضور نے دنیا کو وہ پیغام دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس تناظر میں بھی امین کہا جاتا ہے۔
غریبوں کی جاں کو، یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تب عرب کی حالت یہ تھی کہ عرب میں تمام جوانب میں آپ دیکھ سکتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کر کے بھی آپ کو یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ تب جہالت کا ماحول عام تھا، بالخصوص طبقاتی نظام عرب میں بہت زیادہ تھا۔ شاعر اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب حضور آ گئے تو غریبوں کے دل کو قرار آ گیا، سکون آ گیا۔ کیا مطلب یہ کہ بشری حقوق یا انسانی حقوق تو اس معاشرے میں محفوظ ہی نہ تھے، لیکن جب حضور تشریف لائے تو حضور نے غلاموں کو بھی ان کے حقوق دیے، غریبوں کو ان کے حقوق دیے۔ یہی وجہ ہے کہ بلال حبشی جیسے غلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان چھڑکتے تھے۔ حضور نے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد اور اس کے بعد اعلان نبوت جب آپ فرما کر باقاعدہ آپ منصب نبوت پر ظاہری طور پر بے فائز ہو گئے، اگرچہ آپ یقیناً پروردگار کی جانب سے نبی کے طور پہ ہی تشریف لائے تھے، لیکن جب آپ ظاہری طور پر بھی اس منصب پر آئے تو آپ نے ایسی اصلاحات کی، ایسے ریفارمز لائیں کہ جن کی بنیاد پر معاشرے بدلے۔ شاعر اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ وہ پروردگار کے محبوب نبی ہیں کہ جن کے وجود اقدس نے جب اپنی برکت کا سایہ پھیلایا کائنات میں تو غریبوں اور یتیموں کے دلوں کو بھی سکون آنا شروع ہو گیا۔ اس پیغام جس کا وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔ محبوب پروردگار اور اصول محبت، محبوب محبت، ان دونوں لفظوں کا آپس میں ویسے بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ حب محبت، محب محبت کرنے والا، محبوب جس سے محبت کی جائے۔ عزیز طلبہ، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ وہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے کہ جن پر خود رب کائنات، کہ جن سے خود رب کائنات عشق کیا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنا عمل ایسا رکھا کہ آپ کے عمل پر خود پروردگار عالم آپ کا عاشق ہوا۔ آپ نے کبھی کسی کو بد دعا نہ دی، آپ نے کبھی کسی کا برا نہ سوچا، آپ نے ان لوگوں کو بھی سنبھالا جنہوں نے آپ سے دشمنیاں کی، چاہے فتح مکہ ہو یا بازار طائف کا واقعہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی سے اس بنیاد پر کوئی بدلہ نہیں لیا کہ حضور کے ساتھ انہوں نے خود کوئی برا سلوک کیا ہو۔ اگر اس شعر کی جانب اب ہم غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ شعر بنیادی طور پہ کس تناظر میں کہا گیا ہے کہ حضور وہ اللہ کے خاص نبی ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی کسی بھی انسان سے نہ تو بدلہ لیا، نہ اس کے ظرف کے مطابق اس جیسا عمل کیا، بلکہ آپ کی اعلیٰ ظرفی کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ آپ نے ہمیشہ دشمن کو بھی دعائیں دی۔ ماہر القادری ایک جگہ لکھتے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا ہے، بجھے گانا جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے۔ مجموعی طور پہ ان اشعار میں بھی شاعر یہی بات کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ایسی پاکیزہ ہستی ہے کہ جس ہستی پر ایمان رکھ کر ہم اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ اور انسان کو اگر انسان کا عرفان حاصل کرنا ہے، یعنی کہ انسان نے انسان کو سمجھنا ہے یا انسان نے انسان کی عزت و معرفت کو سمجھنا ہے، تو پھر اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لازمی طور پہ سمجھے، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم انسان کے
انسانیت کی معراج پہ پہنچ سکیں۔ عزیز طلبہ، آگے چلتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک تلمیح بھی یہاں پر شاعر نے تشبیہ و تلمیح کا ایک ماحول اس شعر میں کھینچا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کہ ایک خضر صد رہ گزارا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے جناب خضر کا حوالہ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست خضر صد رہ گزار کہہ کر پکارا۔ اس شعر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جناب خضر کو اجمالی طور پہ ذرا سا سمجھنے کی کوشش۔ شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب خضر جیسے رہنما، یعنی کہ جن کا کام راستہ دکھانا تھا، جن کے متعلق یہ بہت مشہور ہے کہ وہ آب حیات کا راستہ جانتے تھے، اور آب حیات وہ پانی کی جس کو پینے سے انسان کو کبھی موت نہیں آتی، زندہ رہتا ہے۔ اگر ہم اس کو روحانی تناظر میں دیکھیں تو یہ بات ہے کہ انسان اگر نیکی کے راستے پہ چلے تو پھر انسان کو یقیناً کبھی موت نہیں آتی، کیونکہ نیکی کا راستہ، راستگوئی کا راستہ، سچائی کا راستہ ان کو ہمیشہ زندہ رکھتی ہے۔ تو یہ نبی پاک آپ کی ہستی میں اگر آپ غور کریں تو ایسی بہت ساری خوبیاں آپ کو نظر آئیں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو نیکی کا راستہ دکھایا، سچ کا راستہ دکھایا، حق کا راستہ دکھایا، یہ بتایا کہ انسان کے لیے اچھا سوچے، اور ایسا کر کے دکھایا۔ آپ نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ جھوٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ کسی بھی انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا چاہیے، یہ آپ کے عمل سے جب ثابت ہوا تو ہمیں رہنمائی کے کئی دریچے ہمارے سامنے کھلے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خضر تو ایک حق کا راستہ جانتے تھے یا حیات کا ایک راستہ جانتے تھے، لیکن محمد کی سیرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہے کہ جس پر عمل کریں تو ہر راستہ آپ کو حیات کی طرف لے کے جاتا ہے، پر ایک آب حیات منتظر ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ لقد کان رسول اللہ فی اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات خود اسوہ حسنہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔